خداوند کے پاک کلام سے آج ایک سوال ہے. کیا ہے جی؟ اس سوال پر ہم بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے بائبل مقدس میں سے پڑھ لیں. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 59 باب، پہلی 2 آیات. The book of Isaiah, chapter 59, first 2 verses. ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے پڑھیں گے. خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. میرے عزیزو، یہ ایک سوال ہے کہ کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ کیا خداوند کا کان بھاری ہو گیا ہے کہ وہ ہماری سنتا نہیں؟ جب دعاؤں کا جواب نہیں ملتا تو ہم بڑی جلد بازی کر جاتے ہیں، اور جلد بازی میں ہم فوراً الزام لگانا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوس ہونے کے ساتھ ہم یہ سوچ لیتے ہیں، اپنے اندر یہ خیال اپنے دل میں یہ ڈال لیتے ہیں کہ خدا میری نہیں سنتا. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر خدا ہماری نہیں سن رہا تو کوئی ایسا سہارا مجھے مل جائے جس کی وجہ سے جو میری آرزو ہے، جو میری خواہش ہے، جو میری درخواست ہے وہ پوری ہو جائے. لیکن میرے عزیزو، یہاں پر ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے، ایک شرط رکھی گئی ہے. یہ کویسچن ہے کہ کیا خدا کا ہاتھ چھوٹا ہے؟ کیا خدا کا کان بھاری ہے کہ خدا نہیں سنتا؟ خدا کا جو ہاتھ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ہاتھ اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے، ہاتھ خدا کی طاقت کو، خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. سو میرے عزیزو، یہ وہی خدا ہے جس نے کائنات کو بنایا. ہر ایک چیز جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہاں پر پہلا لفظ ہی کیا لکھا ہے؟ دیکھو، نظر کرو. کائنات کا ذرہ ذرہ بنانے والا یہوہ پاک خدا، وہ قدرت والا ہے، وہ حشمت والا ہے، وہ طاقت والا ہے. اس کا ہاتھ، اس کی قوت، اس کی طاقت اتنی چھوٹی نہیں ہو گئی جتنی ہم سمجھ رہے ہیں. یہ جیسا ہمارے خیالات ہیں. لکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں خدا کی کلام اقدس میں خدا نے کائنات کو بنایا، اور اس کے بعد میں اور آپ، یہ خدا کی دستکاری ہے. خدا نے انسان کو کس سے بنایا تھا؟ ہماری جو انسانی عقل ہے وہ حیران رہ جاتی ہے. یہ خدا کی قدرت ہے کہ خدا نے مٹی سے ہمیں بنایا اور ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور ہم جیتی جان ہوئے. ہمارا یہ جو بدن ہے ایک پورا سسٹم ہے. ہمارا ایک بدن کا ایک ایک اعضاء، بہت سارے ایسے پیچیدہ ہمارے اعضاء ہیں کہ ایک دفعہ اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو
تو انسانی ہاتھ اس کو دوبارہ سے بڑی مشکل سے کر سکتا. خدا ہی معجزات کرتا ہے. ہاللیلویہ. خدا ہی معجزات کر سکتا ہے, پھر وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن انسان کچھ نہیں کر سکتا. خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. خدا آج بھی قدرت والا خدا ہے. خدا آج بھی سب کچھ کرنے میں قادر ہے. لیکن کیا بات ہے, ایک وجہ ہے, ایک شرط ہے. خدا کا ہاتھ ہم پر اس وقت کارآمد ہوتا ہے, ہمارے لیے اس وقت بااثر ہوتا ہے جب ہماری زندگی میں گناہ نہیں ہوتا. لکھے کہ خدا کا ہاتھ قدرت والا ہے, قوت والا ہے, خدا طاقتور خدا ہے, لیکن ہمارے گناہ کی وجہ سے ہماری زندگی میں ہماری دعائیں رک جاتی ہیں, ہماری التجائیں رک جاتی ہیں, ہماری مناجاتیں رک جاتی ہیں, ہماری زندگی میں برکتوں کے سلسلے رک جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے. کیونکہ خدا نے ہم سے بے پناہ محبت کی ہے, اور خدا آج بھی ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں خدا نے مقدس آدم کو کہاں پر رکھا تھا؟ باغ عدن میں. خدا کے فضل کا سلسلہ, خدا کی محبت کا سلسلہ, خدا کے رحم کا سلسلہ جاری ہے, اور خدا ٹھنڈے وقتوں میں اپنے بندہ سے کیا کرتے تھے؟ ملاقات کرتے تھے. لیکن جب نافرمانی ہو گئی تو خدا فرماتے ہیں, آدم تو کہاں ہے؟ اے آدم تو کہاں ہے؟ خدا اور انسان کے درمیان جدائی گناہ کی وجہ سے. گناہ زندگی میں آیا, نافرمانی زندگی میں آئی, تو پھر کیا ہو گیا؟ اس کے بعد باغ عدن سے نکلنا پڑا. میرے عزیزو, خدا کی طرف سے محبت جاری ہے. انسان خود نافرمانی کی وجہ سے پیچھے ہٹا ہے, خدا پیچھے نہیں ہٹا. لیکن خدا نے انسان کی شبیہ اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے. خدا ہم سے ایسی محبت کرتا ہے. ہماری برکتوں کا سلسلہ اس وقت رک جاتا ہے جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے. کل میں نے واٹس ایپ پر ایک پوسٹ لگائی تھی کہ ابلیس جو ہے, شیطان جو ہے, ہمارا جو مین دروازہ ہے, گھر کا مین دروازہ ہے, وہاں سے نہیں انٹر ہوتا. وہ انٹر کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ ہماری فاؤنڈیشن سے, ہماری بنیادوں سے, ہمارے جتنے بھی کریکس ہوتے ہیں, ہولز ہوتے ہیں, سوراخ ہوتے ہیں, ان سوراخوں سے وہ ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے. لکھا ہے کہ گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے, وہ چاہتا ہے کہ کب اسے موقع ملے. اسی طرح ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارا گھر کیا ہے؟ کون سا گھر ہے؟ پہلے تو وہ گھر جو خدا نے فرمایا کہ میرے لیے گھر بناؤ جہاں پر میں تمہارے ساتھ سکونت کروں. ایک یہ گھر ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اس گھر میں ابلیس انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ کوئی نہ کوئی سوراخ ڈھونڈتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی ایسی دراڑ ڈھونڈتا ہے جہاں سے وہ انٹر ہو, اور انٹر ہو کے اس کا پہلا یہ کام ہوتا ہے سب سے پہلے خواہشات کو پیدا کرے, تاکہ خواہشات کی وجہ سے ہماری زندگی میں گناہ آئے, اور گناہ کے وسیلہ سے کیا ہو؟ ہماری خدا سے رفاقت, فیلوشپ جو ہے وہ ٹوٹ جائے. یہ ابلیس کا مقصد ہے. سو میرے عزیزو, گناہ ہمیں خدا اور خدا کی نعمتیں جو ہوتی ہیں ان سے دور رکھتا ہے, الگ رکھتا ہے, اس کی یہ کوشش ہوتی ہے. ایک اور مثال ہے, جب خداوند یسوع مسیح ناصری صلیب پر تھے تو خداوند نے اپنے منہ سے ارشاد فرمایا
اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کیوں خدا ان کو کہنا پڑا؟ کیونکہ ہمارے گناہ کا بوجھ خدا ان کے اوپر تھا، ہمارے گناہ کو خدا اپنے اوپر اٹھائے ہوئے تھے، اور لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس وقت خدا نے اپنے بیٹے سے منہ موڑ لیا اور خداوند چلا اٹھے، خداوند یہ فرمانا شروع ہو گئے کہ اے باپ، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ گناہ جو ہے یہ جدائی ڈالتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا۔ جب ہم رومیوں کا خط خدا ان کے کلام اقدس میں سے پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، رومیو اس کا 6 باب 23 آیت، ویسے سن لے، رومیو 6 باب اس کی 23 آیت، اس میں لکھا ہے کہ کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ خداوند لکھا ہے کہ اس سے بیشتر کہ ہم گناہ کی حالت میں تھے تو مسیح خداوند ہمارے لیے موا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان ثالث ہے، درمیانی ہے۔ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا جس نے انسان کی صلح کروا دی۔ سو میرے عزیزو، گناہ کی وجہ سے پھر خدا ہماری نہیں سنتا۔ جب ہم خدا ان کے کلام اقدس میں سے پڑھتے ہیں یرمیہ کی کتاب، اس کا 5واں باب، اس کی 25ویں آیت پڑھیں، لیکن تمہاری بدکرداری نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا اور تمہارے گناہوں نے اچھی چیزوں کو تم سے باز رکھا، کیونکہ میرے لوگوں میں شریر پائے جاتے ہیں۔ اچھی اچھی چیزیں، خدا کی نعمتیں، خدا کی برکتیں ہم سے تب دور ہو جاتی ہیں جب ہماری زندگی میں کیا آتا ہے جی؟ گناہ آتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ گناہ کی وجہ سے خدا جو ہے اپنا منہ ہم سے موڑ لیتے ہیں۔ جب ہم حزقیل کی کتاب اس کا 39واں باب اور اس کی 23ویں آیت پڑھیں تو خدا ہم بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور قومیں جانے گی کہ بنی اسرائیل اپنی بدکرداری کے سبب سے اسیری میں گئے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس سے خدا نے محبت کی۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ مقدس بزرگ ابراہیم، خدا نے ان کو کیا فرمایا کہ تو اپنے رشتہ داروں، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور کیا کر؟ میری پیروی کر۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ رشتہ دار کیا تھے؟ رشتہ دار بت پرست تھے۔ خداوند یہوہ پاک خدا کی، خدا کے بندہ مقدس ابراہیم نے مانی اور انہوں نے خدا ان کی مرضی کے مطابق ملک کنعان میں چلے گئے، وہ ملک جس کے بارے میں خدا نے فرمایا تھا کہ میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ نے خدا پر ایسا ایمان رکھا کہ جب خدا نے یہ فرمایا کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی کر دے، تو خدا کے بندہ نے اپنے دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کروں گا۔ اگر میرے بیٹے کو میں کیا کر لوں؟ قربان بھی کر دوں تو خدا اسے پھر سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے بندہ مقدس بزرگ ابراہیم نے خدا کی وفاداری کی، پیروی کی، اور اس کا نتیجہ کیا؟ خدا نے ایک برکت دے دی، ایک بلیسنگ دے دی کہ کیا؟ آپ قوموں کے باپ ہو گے، قوموں کے، قبیلوں کے، اور جو آپ کے لیے برکت چاہے گا اس کے لیے برکت ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ آپ کیا ہوں گے؟ آپ سر ہیں، آپ دم نہیں ہیں۔ اور خدا نے کیا کیا؟ اپنے بندہ کو برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام اقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ
मुकद्दस एलिया के बारे में लिखा है कि वो हमारे जैसा इंसान था, लेकिन उसने खुदा की वफादारी की। उसके मुंह से हर निकला हुआ लफ्ज खुदा ने पूरा किया। हालांकि उसकी जिंदगी में भी उसकी वजह से परेशानी आई। जब उसने ये दुआ की कि 3.5 साल तक आसमान बंद रहे, तो आसमान बंद हो गया, खुश्क साली हो गई, नालों में कुरैत का नाला भी सूख गया। लेकिन खुदा ने अपने बंदा की बात को पूरा किया। आज जब हम देखते हैं कि खुदा के बंदा ने जब दुआ की तो 3.5 साल के बाद फिर से क्या हुआ, आसमान खुल गया। खुदा का कुदरत वाला खुदा है। क्या खुदा का हाथ छोटा है? नहीं छोटा। खुदा ने अपने बंदा की बात को पूरा किया। 450 नबी बाल के एक तरफ है, अकेला मर्द खुदा एक तरफ है। खुदा ने साबित किया कि मैं ताकतवर खुदा हूं, मैं गयूर खुदा हूं। खुदा ने साबित किया कि मेरे जैसा कोई खुदा नहीं। खुदा ने बनी इसराइल को अपने लिए पहले उठा चुना, अपने लिए। और हम देखते हैं कि खुदा का हाथ था कि बहरे गुलशन 2 हिस्से हो गए। और जब फिरौन और उसकी फौज उस समुद्र के दरमियान में थे, तो खुदा ने उनके पहिए तक खोल दिए। और फिरौन और उसके सिपा सलार देखते हैं और कहते हैं कि इनका खुदा इनके साथ है। कौमों ने देखा, जब बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से निकल गए थे, कौमें डरती थी, कांपती थी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इनका खुदा ताकतवर खुदा है। खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद, जिसके बारे में लिखा है कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। वो हमेशा खुदावंद की पैरवी करता था। और खुदावंद ने एक 12 साल के बच्चे को, अपने कवि हाथ को खुदा ने साबित किया, जाहिर किया, जाती जूलियत को उसके हवाले कर दिया। हालेलुया। हालांकि उस फौज में, बनी इसराइल की फौज में मुकद्दस बुजुर्ग दाऊद के और भी भाई वजीर थे। लेकिन ये क्या था, भेड़ बकरियां चराने वाला खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया कि एक आम से चरवाहे को मुल्क का बादशाह बना दिया। हालेलुया। सो खुदा ने ये फरमाया था बनी इसराइल को कि मैं तुम्हारा खुदा हूंगा, तुम मेरे साथ क्या करना, वफादारी के साथ मेरे साथ चलना। और मैं क्या करूंगा, तुम्हें तमाम कौमों में से ज्यादा सरफराज करूंगा। मैं तमाम कौमों को तेरे लिए गुलाम बना दूंगा। लेकिन जब बनी इसराइल की जिंदगी में गुनाह आया, तो गुनाह की वजह से खुदा ने बनी इसराइल को असीर कर दिया। और बनी इसराइल कहां पर चले गए, गुलामी में, असीरी में। हैकल को बनवाया खुदा ने, अपने लिए अपना घर बनवाया, लेकिन उसको भी शहीद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बनी इसराइल की तरफ से खुदा ने अपना मुंह मोड़ लिया था। जब हम यहां पर पढ़ते लिखे, उनकी नापाकी और खताकारी के मुताबिक मैंने उनसे सलूक किया और उनसे अपना मुंह छुपाया। खुदा का हाथ छोटा नहीं है मेरे जीजो। खुदा का हाथ कुदरत वाला है, कुव्वत वाला, हशमत वाला है। लेकिन क्या है, हमारी बदकिरदारी, हमारी खता की वजह से खुदा अपना मुंह मोड़ लेता है। खुदा फिर हमारी नहीं सुनता। फिर हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि खुदावंद हमारी सुने, लेकिन हम फिर सहारे ढूंढते हैं। फिर देखते हैं कि कौन है जो मर्द खुदा है, मैं जिसके पास जाऊं, जो मेरे लिए दुआ करे। और खुदा ने अपने बंदों को भी इख्तियार दिया है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेजते हैं, तो 12 के 12 शागिर्दों को यहूदा इस्करियोती को भी इख्तियार दिया था। और वो सारे बड़े खुश थे कि खुदा ने बदरूहों को हमारे क्या कर दिया, ताबे कर दिया। बीमार शिफा पाते थे। ये खुदा की कुदरत है। खुदा का हाथ छोटा नहीं है।
جب ہم خدا کی پیروی کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں اس برکت کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے. لیکن جب ہم خدا کے حضور سے ہٹ جاتے ہیں، ہماری زندگی میں گناہ آ جاتا ہے، ہماری زندگی میں بدی آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا ہم سے اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں. میرے عزیزوں، خدا کے کلام اقدس میں سے جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے، خدا کا ہاتھ، خدا کا کان، لکھا ہے کہ خدا کے کان ہر وقت راست بازوں کی دعا پر لگے رہتے ہیں. عقل کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں رومیو 11 باب اور اس کی 34ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے کہ خداوند کی عقل کو کس نے جانا. عقل کے لیے یہاں پر مائنڈ کا لفظ ہے. یا کون اس کا اصلاح کار ہوا، کون اس کی اصلاح کرتا ہے؟ خدا کا دل کے بارے میں جیسے جب ہم خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں تیرا خدا غیور. اگر ہم خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کریں گے تو خدا، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی فیلنگز ہیں. خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا جیسے ہماری فیلنگز ہیں. ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم بعض اوقات غمگین بھی ہو جاتے ہیں، دکھی بھی ہو جاتے ہیں. لکھے کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا، غمگین ہوا. اسی طرح خدا کی عقل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، خدا کے ہاتھ کان کے بارے میں، خدا کے پاؤں کے بارے میں. جب ہم یسایہ اس کا 66 باب پہلی آیت پڑھتے ہیں، لکھے کہ آسمان کیا ہے؟ خدا کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے. اسی طرح لکھا ہے خدا کے کلام اقدس میں کہ خدا کے دل کی باتیں پاک روح کیا کر لیتا ہے؟ اس کی تہ کی باتوں کو بھی بیان کرتا ہے. میری اور آپ کی روح، کوئی شخص میرے بارے میں نہیں جانتا، صرف جانتا ہے تو میری روح میرے بارے میں جانتی ہے. مجھے پتا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں. اسی طرح خدا کو ظاہر کرنے کے لیے خدا کا روح ہے جو خدا کی دل کی باتیں بھی کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا کب نہیں سنتا ہماری. جی، کب خدا ہماری نہیں سنتا؟ خدا قدرت والا ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے. خدا نے کلام اقدس میں ہمارے لیے ایسی بڑی بڑی مثالیں ہیں. مقدس ابراہیم کی، مقدس اسحاق کی، مقدس یعقوب کی، ایلیا کی، الیشا کی، مقدس داؤد کی، سیموئیل نبی کی. انہوں نے کیا کیا؟ خداوند کی پیروی کی اور خدا نے ان کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کیے. ہاللیلویا. خدا نے ظاہر کیا کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے، میرا ہاتھ قدرت والا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کب خدا ہماری نہیں سنتا؟ جب پہلی بات ہماری زندگی میں کیا آ جاتا ہے؟ گناہ. دوسری بات، جب ہم خدا کی پیروی نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جب خدا کی نہیں مانتے، خدا کی نہیں سنتے تو خدا اپنا منہ ہم سے موڑ لیتا ہے. تیسری بات، خدا کے کلام اقدس میں سے جب ہم امثال کی کتاب اور اس کا 17واں باب 5ویں آیت پڑھتے ہیں، لیکن مسکین پر ہنسنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے، اور جو اوروں کی مصیبت سے خوش ہوتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا. خدا اس وقت ہماری زندگی میں کام نہیں کرتا جب ہم دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دوسروں کی زندگی میں کمیوں کو دیکھ کر ہم غرور کرتے ہیں. ابلیس نے بھی غرور کیا تھا اور خدا نے اس کو کیا کیا؟ آسمان سے نیچے گرا دیا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خادموں کے بارے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہوتی، خدا کو ناراض کر دیتے ہیں.
उसी वक्त हमारे लिए बरकत का फिर सिलसिला खत्म हो जाता है। खुदा का बंदा दाऊद खुदा के हजूर में नाच कर झूम कर उसकी प्रशंसा कर रहा था, अपने खुदा को खुश कर रहा था। उसकी बीवी मीकल ने क्या कहा, ये क्या अहमकों जैसे काम कर रहा है, लौंडियों की तरह तू नाच रहा है। उसने कहा कि मैं अपने खुदा को खुश कर रहा हूं। तो क्या हुआ, खुदा इस बात से नाराज हुआ और खुदा ने मीकल के रहम को बंद कर दिया, उसके फिर औलाद ना हुई। मेरे अजीजों, हमारे मुंह से निकले हुए लफ्ज हमारी बरकतों को रोकते हैं, हमारे लिए मुसीबत को लाते हैं। हमारी सोच, बाज़ हम खुदा की कुदरत को इतना छोटा कर देते, कहते नहीं ये खुदा का काम नहीं है, खुदा ये नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, खुदा सब कुछ कर सकता है। तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमेशा खुदा के हजूर में खुदा उनकी पैरवी करने की जरूरत है। खुदा को नाराज नहीं करना, उसके खदाम जो है उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो मेरे अजीजों, खुदा उनके साथ मुत्तफिक हो जाए, खुदा उनके खालिस लोगों का चुनाव करे, ताकि खुदा हमारी जिंदगी में अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाए। आमीन। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आए हम सब अपने सर को झुकाएंगे, मेहरबान खुदा शुक्रगुजारी करते